فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما جاء في الحديث. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد پچھلے دو خطبہ کی طرح آج بھی سورہ حشر کی آیت پڑھ کر سنائی گئی اور ایک حدیث بھی سنائی گئی جو پچھلے خطبے میں پڑھی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور حدیث پڑھی گئی. سورہ حشر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، کل کی قیامت جو آنے والی ہے اس کے لیے تمہاری تیاری پر غور کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل سے باخبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو قیامت کے دن 4 باتوں کا جواب دینا ہوگا: عمر کیسے کھپائی، جوانی کیسے بتائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ دین کی باتیں معلوم تھی ان پر عمل کتنا کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں. پہلی بات تو یہ ادھر ادھر کی بیکار باتیں کرنا، بیکار باتیں نقل کرنا. دوسری بات بیکار سوال کرتے رہنا، زندگی میں کوئی تعلق نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس سوچتے رہنا، کوئی نہ کوئی سوال کرنا جائز نہیں. تیسری بات آپ نے فرمائی مال لٹانا بہتر ہے، خرچ کرنا. یہ 3 باتیں تمہارے لیے حرام ہیں. یہ 3 ہی باتیں نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف باتیں بتائی ہیں، ان میں سے 3 باتیں بھی ہیں، ورنہ تو حرام تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دنیا میں دی، ہم نے بتایا تھا 2 نعمتیں اللہ نے انسان کو اس دنیا میں دی ہیں. ایک تو فرصت اور دوسری صحت. یہ 2 بہت بڑی نعمتیں اللہ کی. صحت کے متعلق تو بتایا گیا، فرصت آدمی کو جو موقع ملتا ہے اس کو اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. دین سیکھنے کا شوق لوگوں کے اندر ختم ہوتے جاتا ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. دین کی باتیں، قرآن کی آیتیں، حدیث کی باتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر بھی دین کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے تمہارے دلوں میں. دنیا 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 کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. دنیا تو اللہ نے جو لکھی وہ تم کو ملنے ہی والی ہے. محنت کرو نہیں کرو، جیسے بھی اللہ نے لکھا ہے اس کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو. اسی لیے علماء نے لکھا انسان عجیب بیوقوف آدمی ہے جو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ دوں گا، اس کو تلاش کرتے پھرتے رہتا ہے.
آخرت میں عمل جو کرے گا اس کا دوں گا، اس کے لیے محنت نہیں کرتا ہے۔ دنیا تو اللہ نے لکھ دی کس کو کیا ملنے والا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس کی تلاش میں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے، اس کو ملنے ہی والا ہے۔ جو چیز کے ملنے والا ہے اس کے تلاش کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہاں، محنت کرنا شرط ہے اس کو پانے کے لیے، لیکن سارا وقت اس کی تلاش میں، یہ غلط بات ہے۔ جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے آخرت میں جنت، اس کے لیے محنت نہیں کرتا ہے، کتنا عجیب انسان ہے۔ تو فرصت کے اوقات کو انسان اپنی زندگی میں دین کے لیے استعمال کرے۔ موقع بہت ملتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئیں۔ مسجدیں نماز کے لیے بھی تھی، درس کے لیے بھی تھی، فتویٰ کے لیے بھی تھی، سارے فیصلوں کے لیے یہی مسجد تھی۔ اب مسجدیں محدود ہو گئی، نماز پڑھے بھاگے، نماز پڑھے چلے گئے، دوسرا کیا بھی نہیں، نہ درس ہے، نہ پروگرام ہے، نہ اسباق ہے، نہ لوگ آتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ مسجدوں کو اگر آباد رکھیں گے، اللہ کے بندے آئیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے کچھ نہ کچھ۔ ہمارے دل میں یہ بات کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ سب 40-50 آدمی ہونا چاہیے، 30 آدمی ہونا چاہیے، نہیں۔ دین کی باتیں مسجد میں ہوتے رہنی چاہیے، شوق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی فتویٰ دیتے ہیں، کبھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کبھی درس دیتے ہیں، لوگوں کو مسائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ مسجد آباد رکھتی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ مسجدوں کو بلند رکھا جائے، شاندار رکھا جائے اللہ کے ذکر سے، ہمیشہ اس کو آباد رکھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ صرف نماز پڑھنے کا تو خیر ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو سکھانے والوں کو خواہش چاہیے کہ صاحب ہم کو پڑھانا ہے، دین کے باتیں دوسروں کو بتانا ہے، دین کی باتیں دوسروں کو سمجھانا ہے۔ ایک شوق پڑھانے والوں کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسرا شوق پڑھنے والوں کے اندر ہونا چاہیے۔ پڑھانے والے کی اگر نیت اچھی ہے، کوئی آئے نہیں آئے، اس کا اجر و ثواب اللہ اس کو دینے والا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام میں سے کچھ انبیاء کرام ایسے بھی تھے، زندگی بھر دعوت و تبلیغ کا کام کیے، یہ ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی نبی بہت محنت کیا تو یہ کہ 2 آدمی مسلمان ہوئے بس، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ صرف 2 آدمی آئے۔ ان کو جو کام اللہ نے دیا تھا، ڈیوٹی جو تھی اس کو انہوں نے کیا، اس لیے اللہ ان کو ثواب دے گا۔ تو ایک تو پڑھانے والوں کا شوق چاہیے، نیت خالص ہو، پڑھنے والے آئیں نہیں آئیں، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ فذکر انما تذکر، تم کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تم کو نصیحت کرنے کے لیے نہ بھیجا گیا دنیا میں، اللہ کے پیارے رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا، تو لہٰذا ہماری عمریں برباد ہوتی جاتی ہیں، دین سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، مسجدوں میں درس ہوتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، وقت یہاں گزارتے ہیں۔ جب دیکھتا ہے آدمی کہ مسجد میں کوئی درس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ کوئی چائے پینے جائے گا، کوئی بیٹھ کر بات کرنے جائے گا، الیکشن کی میٹنگ ہے تو وہاں جائے گا، ان کی باتیں سنے گا۔ اس لیے کہ خانے خالی رہا دیو می گھر، گھر خالی رہا تو شیطان آ کے بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی مسجد ہے، اس کو خالی کر رکھیں گے تو کیا ہوں گے؟ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے۔ تو مسجدوں میں درسوں کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا تھا، ہمیشہ یہ معمول تھا۔ اس کے علاوہ بھی اسباق ہونے چاہیے، عورتیں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، باقاعدہ اس کو دارالقضاء، ایک طرح کا کورٹ، دینی باتیں معلوم کرنے کے لیے، دینی مسئلے پوچھنے کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کوشش کرنے سے۔ تو ہماری عمریں بہت برباد ہوتے جاتی ہیں، دین سیکھنے کا شوق بہت کم ہوتے جا رہا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کیسے ہم وقت برباد کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آدمی ادھر ادھر کی چیزیں بیکار کی پڑھتے رہتا ہے۔ سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے انسان کو
کھانا گوشت کھانا، گوشت کھانے والوں کے لیے سب سے زیادہ پسند گوشت۔ میرے خیال میں اتنے لوگ کھاتے ہیں نا گوشت، کتنے جانور کٹتے ہیں بھائی ایک دن میں، کتنی مرغیاں، کتنی مچھلیاں، کتنے بکرے، کتنے گائے، کتنے اونٹ، پتہ نہیں ایک دن میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کٹتے ہوں گے، یا اور بھی زیادہ کٹتے ہوں گے مرغی کو چھوڑ کے۔ لیکن لوگوں کا شوق ویسی ہے، سب سے پسندیدہ چیز گوشت۔ لیکن مرا ہوا گوشت، سڑا ہوا گوشت کوئی نہیں کھاتا۔ غیبت کرنا، کسی بھائی کی برائی بیان کرنا، یہ سب سے زیادہ لذیذ موضوع ہے ہمارے لیے، لوگوں کے لیے۔ ہمارے بھائی کی برائی بیان کرنا، ہماری بہن کی برائی بیان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی۔ ایک بات تو یہ بتائی آپ نے، سود کے 72 گناہ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گناہ ہیں۔ سب سے چھوٹا گناہ سود لینے دینے کا کتنا بڑا ہے؟ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ انسان کو قتل کرنے کے لیے، کوئی انسان ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کرتے ہیں۔ شادی کے بعد زنا کرے عورت یا مرد، اس کو قتل کرتے ہیں پتھر سے مار مار کر۔ یہ 2 سزا ہے۔ تیسری سزا یہ کہ کوئی آدمی اسلام قبول کر کے اسلام سے برگشتہ ہو گیا، مرتد ہونا کہتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے چند باتیں جن کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اپنی ماں سے ڈبل ہو گیا گناہ، وہ کسی بھی عورت سے جس کا تعلق آپ سے میاں بیوی کا نہیں ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ وہی کام کرے تو ڈبل گناہ ہو جائے گا نا۔ تو فرماتے کیا ہیں؟ 72 دروازے ہیں زنا کے، سود کے، اس میں سے چھوٹا گناہ اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سود کے گناہوں سے بھی اور بڑا گناہ بتاؤں؟ مسلمان کی عزت، عرض المسلم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر، جبکہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع، جہاں تک اسلام گیا تھا 1 لاکھ سے زیادہ، جیسا کہ لکھا جاتا ہے 1,24,000 لوگ جمع ہیں۔ کتنی اہم باتیں بتائیں گے ہمارے پیارے نبی۔ آپ کے حجۃ الوداع کا خطبہ مشہور و معروف ہے۔ آپ نے جو باتیں بتائیں، اہم باتیں، اس کے اندر یہ فرمائی: ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیہ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ، کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون سی بستی ہے؟ سب کو معلوم مکہ ہے نا، اس لیے کہ حج کے پورے جگہ جو ہے وہاں تک مکہ کا ایریا ہے۔ صحابہ نے سوچا شاید اللہ کے پیارے رسول اس کا نیا نام رکھیں گے۔ کہا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے، کہ الیس البلدہ، کیا حرمت والا شہر نہیں ہے، مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہاں اللہ کے رسول مکہ ہے۔ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ جی؟ سب کو معلوم ہے ذی الحجہ کا مہینہ حجۃ اسی میں آتا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی نیا نام رکھیں گے کہ اللہ کے رسول۔ فرمایا اللہ و رسول عالم، آپ کو معلوم ہے۔ کہا کہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں کیا، حج کا مہینہ نہیں کیا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ اور کہا آج کون سا دن ہے جی؟ ظاہر بات ہے عرفے کا دن ہے، اور سب سے افضل عبادت، سب سے پیاری دعا، جہاں دعا کے قبول ہونے کا ہے، اور ابلیس سب سے زیادہ روتا ہے، عرفے کا دن ہے۔ پوچھا یہ عرفے کا دن نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو 3 چیزیں بہت عزت کی، مکہ بہت عزت کا، ذی الحجہ کا مہینہ جو 4 مہینے اس میں حج کا مہینہ بہت عزت کا، اور اسی طرح عرفے کا دن بہت عزت کا دن۔ یہ 3 عزتیں ہیں نا، وہی سے ہی عزت ہے ایک مسلمان کی عزت کی، آبرو کی، احترام کی، اس کے مال کی اور اس کے جان کی۔
تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مسلمان اگر اب کتنے مسلمان بھائی کی تکلیف دیتا ہے، ناحق مال کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اس نے گویا کعبے کی بے حرمتی کی، مکے کی بے عزتی کی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت آبرو کے پیچھے پڑتا ہے، ذلیل کرتا ہے، کیا کیا اس نے اس محترم مہینے کی بے عزتی کیا، اسی طرح عرفے کے دن کی بے عزتی کیا۔ اتنی بڑی عزت ایک مسلمان کی اللہ کے پاس ہے، تو غیبت کرنے سے ہماری کتنی نیکیاں برباد ہوں گی۔ کعبے کے متعلق، مکے کے متعلق اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْعَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ جو بھی آدمی کعبے کے اندر برائی کا ارادہ کرے، یعنی پکا ارادہ، وہاں جانا، کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف دینا، کچھ برائی کرنا، گناہ کرنا، کہا کہ ہم اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ لوگوں نے لکھا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ برا ارادہ آیا دل میں، کرے نہیں، اللہ معاف کر دیتا، لیکن مکے کے اندر کوئی آدمی برا ارادہ کرے، ایک تو آتا ارادہ، ہمارے دلوں میں کتنے ارادے آتے جاتے ہیں، بیٹھ کر باقاعدہ پلاننگ کرنا۔ مکے میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا ارادہ کرتا ہے، نہیں کیا تو بھی اس کو گناہ ہو۔ اس کا مطلب لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، لہذا ایک مسلمان کی عزت ان تین عزتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنا ٹائم، خاص کر عورتیں، کسی کی برائی بیان کرنے میں بیٹھ جاتی ہیں، وقت جاتا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ دین کی باتوں کو سننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتے، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کبھی سر میں درد آتا ہے، کبھی فلاں ہوتا ہے، کبھی نیند آتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن وہ گوشت کا مزہ اتنا ہے جب اس کو کھانے لگتا ہے انسان بس چاپتے رہتا ہے، کھاتے رہتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ حرام چیز میں اتنا مزہ ملتا ہے۔ اپنے ٹائم کی بربادی، اپنے وقت کی بربادی، غیبت بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ صاحب جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت غائب تو اردو میں بولتے ہیں، غائب ہو گئے بہنوں، اللہ کو ہی غیب کا علم ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو غائب بولتے نا۔ غیبت کا مطلب یہ غائبانے میں نہیں نظر آتا اس کے متعلق بات کرنے کو غیبت کہتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول اپنے بھائی کے اندر جو عیب ہے اس کو بیان کرنے کو کہا کہ نہیں جی، اپنے بھائی کے اندر عیب نہ ہو، دونوں صورت میں غیبت ہے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے گا تو اس کو رنج ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وَإِنْ كَانَ فِيهِ، وہ عیب اس کے اندر ہے اللہ کے رسول، وہ بتاتے ہم لوگ غلط نہیں بولتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس کے اندر ہے فقد اغتبتہ، جب تو تم نے اس کی غیبت کی، وہ عیب ہے ہی نہیں فقد بہتہ، تو تم نے اس پر الزام لگایا، بہتان لگایا۔ تو غیبت اتنی بری چیز ہے، کیا میں کیا فلاں، ہم نے زندگی میں ایک دو انسان کو پایا ہوگا جنہوں نے غیبت کرنا پسند نہیں کیا، غیبت سننا بھی پسند نہیں کیا، ورنہ تو کیا ہماری زبان، کیا دوسروں کی زبان غیبت کے لیے ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا غیبت، اپنے بھائی کی کوئی برائی بیان کرنا، مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے متعلق کہنا دیکھو جی کتنا برا اچھا نہیں، یہ ایک نماز کو نہیں آتا، جمعہ کو چلے جاتا، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کے متعلق دیکھو یہ نا شرابی، ہم لوگ پیسہ دیتے نہیں، جا کے شراب پیتا، ایسے بھی ہے۔ کسی خاص آدمی کے متعلق عام بولتے ہیں کیا جی آج کل مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کو متعلق کہتے ہیں تو وہ غیبت میں آتا ہے۔ زیادہ لوگ کسی کام کو کرتے ہیں غلط، لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کے متعلق معلوم ہے کہ وہ زنا کرتا ہے، لڑکی کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ وہ بری لڑکی ہے، اس کے متعلق کہنا
وہ لڑکی زنا کرتی ہے، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کو غیبت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسلمان کی عزت کا اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ برائی کرنے والوں کو ان سے بولنے کے بجائے دوسرے آدمی سے بولتے ہیں نا، اس کو غیبت کرتے ہیں۔ بتائیے ہم میں سے کس کے دل میں یا کس کی زبان اس سے پاک ہوگی؟ اللہ جس کو توفیق دے گا وہی بچے گا، ورنہ تو غیبت تو بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایک آدمی سے بکری کا بچہ کہیں مر گیا تھا، دو آدمی کسی کو متعلق بات کیا، کہا کہ آج یہ کھاؤ مرے ہوئے بکری کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھاؤ۔ کہا اللہ کے رسول یہ تو مری ہوئی بکری ہے، ابھی تو تم کھا رہے تھے نا گوشت، مرے ہوئے کا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے نا۔ یہاں تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے تعلق سے بیان کیا۔ ہمارے وقت کتنا گزرتا ہے، کوئی انسان سوچے کہ آج میں نے کسی کی برائی بیان کیا، صبح سے شام تک بہت سے لوگوں کی برائی ہم نے بیان کیا گیا، الزام بھی لگایا ہوگا۔ الزام کیوں لگاتا ہے انسان؟ حسد، کسی سے دشمنی، کسی کا برا چاہنا۔ آج کل کا الیکشن کا زمانہ دیکھو، کون کس کی برائی کتنا کرتے رہتے ہیں بھائی۔ ہمارا وقت بھی اتنا بیکار ہے کہ جا کے الیکشن کی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، سب چھوٹے ہیں۔ کون سچا ہے اللہ کو معلوم۔ ہمارا وقت اس میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو تو چاہیے کہ صاحب استخارہ کیا، اللہ سے سوچا، جو نیک سمجھے اس کو جا کے ووٹ دیا، بس اتنا ہی۔ ان کی باتوں کو سن کر کسی کے داؤ پیش میں نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم بہتان باندھنا کہتے ہیں، جو آدمی بہتان باندھتا ہے بہت سخت سزا ہے اس کی۔ زنا کی بہتان باندھا، کوئی لڑکی نیک ہے کچھ بھی ہے، زنا نہیں کی، اس کے متعلق کسی نے کہہ دیا ارے یہ زنا ہے جی، یہ زنا کرتی ہے، یہ لڑکا اس کا زنا کرتا ہے۔ اس نے جا کے قاضی سے کہا کہ یہ میرے اوپر زنا کا الزام لگایا، قاضی بلا کر اس کو ماریں گے، اچھی کوڑے ماریں گے، ایک دو نہیں میرے بھائی، اتنے کوڑے ماریں گے۔ غلط بات نا، زنا کرے ثبوت دو، کا ہے ثبوت بولے۔ لہٰذا ہماری بہنوں کو خصوصاً سوچنا چاہیے کہ اپنی بہنوں کے تعلق سے اپنی زبانیں صاف رکھیں۔ غیبت کی عادتیں مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں ہی بھی ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں میں غیبت کی عادت ہے۔ جہاں بھی مجلس بیٹھتی ہے، کسی کی ذکر کے بغیر وہ مجلس ختم نہیں ہوتی۔ غیبت حسد سے کرتا ہے، دشمنی سے کرتا ہے، یا دلچسپی کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، دو چار باتیں ادھر اٹھ کے سنتا ہے، ہاں ارے صاحب ان کے متعلق مجھے بہت معلوم ہے جی، میں سنا فلاں سنا یہ سنا۔ کسی کی بات سن کر آپ کو نقل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم نے بتایا کہ صاحب غیبت بعض صورتوں میں جائز ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا، قاضی کے پاس جا کر بولیں گے صاحب میرا شوہر مارتا ہے، بیوی کو کہیں جا کے شوہر جا کے کہا کہ صاحب میری بیوی ایسی ہے، فیصلے کے لیے محلے کا بڑا آدمی ہے، امیر المومنین ہے، ان سے جا کر کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی ہے۔ فتویٰ پوچھ سکتے ہیں کیا صاحب یہ ایک آدمی اتنا غلط کام کرتا ہے، ہم اس کو سلام کر سکتے ہیں کیا، اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہی بربادی سے بچانے کے لیے اس کے لیے بھی کسی کی برائی بیان کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، کسی نے آ کے پوچھا کہ صاحب فلاں آدمی قرض مانگتا ہے، دوں کیا؟ نہیں جی مت دو، نہیں دیتا، واپس نہیں کرتا، یہ بھی میں نے بتایا۔ اور اسی طرح رشتے کا مسئلہ کہ فلاں آدمی ہے اس کے لیے میں اپنی لڑکی دینا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کوئی غلط لڑکا ہے تو کہہ سکتے ہیں سب مت دیجیے۔ مسلمانوں کو تباہی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کسی برے آدمی کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح جو آدمی کے کھلم کھلا برائی کرتے رہتا ہے، ہاں سب کو معلوم بھی ہے، اس کے متعلق اگر کسی کو معلوم نہیں تو بول سکتے بھئی دیکھو اپنے محلے میں بہت بدنام آدمی ہے، کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ یا تو سب کو بچانے کے لیے یا کسی مسلمان کو بچانے کے لیے آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو جائے، اس کے علاوہ ہرگز کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء ہو، طلباء ہو، عوام ہو، خطیب ہو، امام ہو، مؤذن ہو، اس بیماری میں سب سے زیادہ مبتلا ہے غیبت کرنا، برائی بیان کرنا۔
کسی کے متعلق الزام لگانا، بہتان لگانا، سب ایک ہی درجے میں آ گئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری عمریں اسے برباد ہو رہی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ گرمی کے دن آ رہے ہیں، عام طور پر مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول کے ایکسکرشن میں بھیجنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اسکول کی طرف سے بھی آتا ہے کہ صاحب اپنے بچوں کو بھیجیے، بچیوں کو بھیجیے، دلی جانا ہے، آگرہ جانا ہے، فلاں جانا ہے۔ مسلمان اپنے بچیوں کو بھیج کر بے دین، بد اخلاق، بدتمیز سب کچھ بناتے ہیں۔ ایک تو اسکول کالج میں داخل کرنا ہی ان کو ایک طرح سے بد اخلاق، بد دین بنانا ہے۔ کون سا اسکول ہے، کون سا کالج ہے کہ جس کے اندر بڑھ کر لوگ مہذب بن کر نکلتے ہیں؟ گلیوں میں، روڈوں میں آج کل دیکھ لیجئے، سب سے خطرناک شیطان ہے طلبہ۔ وہ مسلم بچے ہوں کہ غیر مسلم بچے ہوں، سب ایک ہی درجے کے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کا کنٹرول بچوں پر نہیں ہے، پولیس کا کنٹرول بچوں پر نہیں ہے، پبلک کا کنٹرول بچوں پر نہیں ہے۔ لڑکے جب جمع ہو جاتے ہیں شیطان سے بدتر ہوتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر بھیجنا بچوں کو سفر میں، فلاں میں، ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ 2 دن کا سفر بنگلور نہیں جائز، فلاں نہیں جائز۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ خواتین صبح سے شام تک کے لیے کہیں لے جاتی ہیں اسلامی بچیوں کو، مسلم بچیوں کو، وہاں جا کر کچھ دین کی باتیں سکھانا کچھ ہوتا ہے۔ اگر صبح سے شام تک کا ہے تو جائز ہے، مرد نہ ہو تو صرف عورتیں گئیں کہ صاحب صبح گئیں 30 40 50 کلومیٹر دور جا کے وہاں کچھ کیمپ کیے اور سب پکانے کا آداب، دین کی باتیں، نماز کا طریقہ، یہ اتنا جائز ہوگا، اس کے زیادہ جائز نہیں۔ اسی طرح بعض جگہ کیمپ لگاتے ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، 8 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا۔ بچوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لڑکیوں کے لیے اس طرح کے کیمپ لگا سکتے ہیں کیا؟ اگر جگہ محفوظ ہے، ان کی نگرانی ہوتی ہے، بچیوں کو ان کے سرپرست لا کر چھوڑتے ہیں مدرسے میں، یا کہ جہاں وہ ٹریننگ کا سینٹر ہے وہاں چھوڑتے ہیں، پھر آ کر بچے، ماں باپ ان کو بلا کر لے جاتے ہیں، کوئی ایک ماں باپ کا مطلب باپ بلا کر لے جاتے ہیں، تو شاید جائز ہو۔ بھیج دیا، جاؤ، کوئی مدرسے آئی، کوئی ترنیل ویلی سے آئی، فلاں آئی کہ مدراس میں جا کر فلاں سینٹر، اسلامی سینٹر، وہ بھی جائز نہیں۔ لا کر آپ پہنچاتے ہیں، ہاں ٹھیک، بھائی پہنچاتا ہے ٹھیک، چچا پہنچاتے ہیں ٹھیک، ماموں پہنچاتے ہیں ٹھیک، بہنیں بھی پہنچاتے ہیں، نہیں، بہنیں بھی نہیں پہنچا سکتے، محرم جن کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے شادی کرنا، تو لہٰذا ایک اچھے کام کے ساتھ یہ غلط کام داخل ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا گرمی کے دنوں میں وقت بہت رہتا ہے، چھٹی کے دن رہتے ہیں، تو مسلمان بچے اور بچیاں اپنی اوقات کو بہت بیہودہ کاموں میں، بیکار کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے متعلق پھر موقع ملے گا تو بیان کریں گے کہ ہم لوگ ان اوقات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم کو کیسے فائدہ پہنچانا چاہیے، کیسے وقت دینا چاہیے، اس کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بار بار میں کہتا ہوں بھائی جمعہ ایک دن ملتا ہے انسان کے لیے دین کی باتیں سیکھنے کا۔ اللہ جن کے دل میں دین کی خواہش ہوتی ہے انہوں کو دین کی توفیق دیتا، خواہش نہیں، کچھ بھی ان کو نہیں۔ ہمارے اکثر بھائی جمعے کے دن بھی اتنی دیر سے آتے ہیں، بس نماز مل گئی تو ہو گیا، بھاگ گئے۔ اللہ کا ڈر ذرا بھی ہے کیا جن کے دل کے اندر؟ کس کا وقت، کس کی زندگی، کس کا بدن، کس کا جسم، سب اللہ کا۔ اب یہ اپنے مالک بن کے بیٹھتے ہیں، جمعے کو بھی نہیں آئیں گے، دیر سے آئیں گے، بس سنتے رہیں گے، بس وہیں سے بھاگیں گے۔ کیسے افسوس ہے، کیا مسلمان ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ مسلمانوں کی زندگی ایسے غفلت کی ہو سکتی ہے کیا؟ بہت افسوس ہے کہ کیوں ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ خیال کریں میرے بھائیوں، جمعے کے دن تو بس خطیب کے منبر پر کھڑے ہونے سے پہلے مسجد، بس ختم، اس کے بعد کوئی آئے گا ہی نہیں۔ کوشش کریں، نہیں تو قیامت تک، موت تک بھی تم ایسے پیچھے رہو گے۔ من بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو عمل کا شوق نہیں رکھتا ہو، اس کے ماں باپ مولوی صاحب رہیں، قاضی صاحب رہیں، رسول رہیں، کوئی بھی رہے، نسب سے، رشتے سے کچھ بھی ہوتا نہیں، عمل رہنے سے ہی ہوتا ہے۔
لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جمعے کے دن کم سے کم وقت نکال کے غور سے دین کے باتوں کو سننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں، تو اس طرح دین کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بری مجلسوں سے، غیبت سے اور سب غلط جگہوں سے ہم لوگوں کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين۔ اللهم اسقنا اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔